وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس دن، ویل ہے اس دن، للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ قیامت کے دن کو جنہوں نے جھٹلایا تھا، الذین یکذبون بیوم الدین، وہ جنہوں نے قیامت کے دن روز جزا کو جنہوں نے جھٹلایا تھا، ان کے لیے ویل ہے۔ اور یہ ویل اس لیے ان کے لیے ہے کہ جب ایک آدمی کو اس بات کا خیال نہیں رہتا، یا اس کا یہ نظریہ ہی نہیں ہے، اس کا یہ خیال ہی نہیں ہے، اس کا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں اس عمل کی بعد میں تحقیق بھی ہوگی، اس کا آڈٹ بھی ہوگا، اس کے بارے میں حساب کتاب بھی ہوگا۔ جس کو اس بارے میں عمل کرتے وقت خیال نہیں ہے، وہ 100% ٹھیک عمل نہیں کر پاتا۔ وہ جہاں اس سے سستی ہوتی ہے سستی کے ساتھ کر لیتا ہے، جہاں اس سے کمی ہوتی ہے کمی کے ساتھ کر لیتا ہے، جیسے اس کی معلومات ہوتی ہیں اس کے مطابق کر لیتا ہے۔ اس کو کوئی کام کرتے وقت اس میں 100% اس کو درست کرنے کی فکر نہیں رہتی، اور جس کا عمل ہو اور اس نے 100% ٹھیک نہ کیا ہو، یا جس نے عمل ہی نہ کیا ہو، دونوں کے لیے بربادی ہے اس دن، دونوں کے لیے اس دن ہلاکت ہے۔ الذین یکذبون بیوم الدین، اور یہ الذین یکذبون بیوم الدین، یہ جو جملہ ہے یہ پورا جملہ مکذبین کی یا صفت مخصصہ ہے یا صفت توضیحیہ ہے یا بدل ہے۔ تینوں صورتوں میں یہ پتہ چلتا ہے کہ تباہی، بہت بڑی تباہی انہی لوگوں کے ساتھ مخصوص ہے، اس لیے کہ کتاب مرقوم، جو اگر کتاب مرقوم صحیفہ نام اعمال ہے یا کتاب مرقوم لوح محفوظ ہے، دونوں صورتوں میں پتہ چلتا ہے، دونوں میں یہ لکھ دیا گیا ہے لوح محفوظ میں پہلے کہ جو جھٹلانے والے ہوں گے وہ کامیاب نہیں ہو پائیں گے، اور اعمال نامے میں اس نے پریکٹیکلی کر کے دکھا دیا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ان دونوں معلومات کے مطابق فرمایا کہ اس دن مکذبین کے لیے تباہی ہے۔ اگلی صورت میں آ رہا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ جسے نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا تو وہ موت کو پکارے گا، اور یہ اس لیے کہ وہ دنیا کی زندگی میں بڑا خوش و خرم رہا، یعنی اس نے یا تو کام کیا ہی نہیں، اپنا ہوم ورک کیا ہی نہیں، یا کیا تو صحیح لیکن اس نے غفلت کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ، پوری پرفیکشن کا خیال نہیں کیا، اس نے پورے طریقے سے عمل صالح نہیں کیا، اس لیے اس کی تباہی ہو گئی، اس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں ملا۔ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ، اور نہیں جھٹلاتا اس قیامت کے دن کو، إِلَّا مگر كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ، ہر معتد اور ہر اسیم۔ معتد ویسے عین دال دال سے اگر ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے گننا، اور جب باب افتعال سے ہو تو اس وقت اس کا معنی ہوتا ہے حد سے آگے بڑھ جانا، گنتی میں آگے بڑھ جانا۔ اللہ رب العزت نے جو عقائد عطا فرمائے ہیں ان عقائد سے آگے گزر جانا، یعنی نہ عقیدہ ٹھیک رکھنا، نہ عمل ٹھیک رکھنا، نہ اللہ کی ربوبیت کو پر ایمان رکھتے ہوئے اس پر اعتماد کرنا، بلکہ اپنی قدرت کو، اپنے علم کو اور اپنی طاقت کو مؤثر سمجھنا، نہ اللہ رب العزت کی الوہیت کا یقین رکھنا، بلکہ
اللہ کے علاوہ کئی دوسری چیزوں کو اس میں شریک کر لینا ہے، یہ حد سے تجاوز ہے، حد سے آگے بڑھنا ہے۔ اور اسیم ہر وہ شخص ہے جو نیکی کرنے میں غفلت کرتا ہے، جس نے بجائے حلال کے، بجائے واجب کے، بجائے سنت کے، بجائے فرض کے، بجائے مستحب کے، اس نے فحش کو، اس نے بے حیائی کو، اس نے بدتمیزی کو، اس نے بد کرداری کو، اس نے حرام کو اور اس نے مکروہ کو، ناپسندیدہ چیزوں کو ترجیح دی زندگی میں۔ اس نے اللہ رب العزت کی جو بتائی ہوئی ہدایات تھیں، جو نیکی تھی، جو درست راستہ تھا، جو اللہ کی پسند تھی، اس کو چھوڑ کر اس کے بالکل الٹ راستہ اختیار کیا۔ اور اس کی ایک مثال اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب اس کے سامنے ہماری آیات کی تلاوت ہوتی، قال اساطیر الاولین، کہتا یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، یہ کس سے کہانیاں ہیں، اساطیر الاولین ہے۔ یعنی اسے اپنے علم پر یا اپنی قدرت پر یا اپنے کلچر پر اتنا فخر تھا کہ اس کو قرآن مجید کی آیت اللہ کا حکم لگتا ہی نہیں تھا، اسے یہ محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ رب کا حکم ہے، یہ احکم الحاکمین ہے کا حکم ہے، اسے ساری چیزوں پر ترجیح ہے، فوقیت حاصل ہے۔ یہ چونکہ بادشاہوں کا کلام ہے، بادشاہوں کے بادشاہ کا کلام ہے، اس کو سب سے زیادہ حیثیت دینی ہے، اسے یہ خیال ہی کبھی نہیں آیا تھا، بلکہ آیت سن کر، آیت پڑھ کر، آیت کو دیکھ کر اسے یہ خیال آتا تھا یہ پہلے لوگوں کے قصے کہانی ہے، استغفر اللہ۔ اور اسی وجہ سے وہ اسیم بھی بنا، اسی وجہ سے وہ معتد بھی بنا، اور اسی وجہ سے وہ مکذب بھی بنا، اور یہ اس کی کردار آئے دنیا کی زندگی میں سامنے، لہٰذا اس کے لیے تباہی ہے۔ اللہ رب ہمیں اس ساری تباہی سے محفوظ فرمائے۔